بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں لیاقت انصاری. تحریک انصاف نے جو ہے وہ پنجاب میں شوکت بسرا کو بطور سیکٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں سونپی ہیں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بسرا صاحب, پارٹی کافی مشکل میں لگ رہی ہے. لگتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد پارٹی میں ایک تقسیم ہے. سنی اتحاد کونسل پہ تنقید کی جا رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ پارٹی لگتا ہے کہ عمران خان کی سے سینٹ کی کوئی اور نشست کئی دفعہ کہتا ہے کہ ادھر سے اجازت لی اور بعد میں نام کچھ اور سامنے آ جاتے ہیں. انصاری صاحب, سب سے پہلے تو میں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی. دیکھیں, یہ ایجنڈا تو جب سے خان صاحب اس وقت پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو 90% کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہ کفتے جن کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی وہ ڈومینیشن ہو اور وہ ساتھ جتنی پارٹیاں مسترد پارٹیاں ہیں جو عوام نے بالکل جن کو مسترد کر دیا ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ ایجنڈے کے تابع سارا کچھ ہو رہا ہے. پورا نظام جو ہے اس کو جکڑا ہوا ہے اور اس وقت انہوں نے دیکھ لیا آپ نے سارا کچھ ان کے کرنے کے باوجود ہوا کیا. آپ نے پارٹی توڑ دی, لوگوں سے پریس کانفرنس کروا دی, آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, کیمپین نہیں کرنے دی, انٹرنیٹ بند کر دیا, فون بند کر دیا. آپ نے کہا پارٹی ختم ہو گئی, کوئی ٹکٹ نہیں لگا. کیا ہوا؟ انقلاب تھا ایک. تو یہ جو شعور کا جن ہے بوتل سے باہر آ گیا. یہ جو مرضی کر لیں. باقی قاضی فائزہ صاحب نے سوچ سمجھ کے فیصلہ دیا تھا. یہ جب مخصوص نشستوں والا جب ہمارا نشان چھین لیا, یہ جو دھاندلا ہوا ہے الیکشن کے اندر, یہ جو خرید و فروخت بندے ٹوٹے ہیں اور یہ جو خواتین کی سیٹیں. کونسل والے فیصلے پہ اچھا, میں آپ کو بتا دوں, سنی اتحاد کونسل والا ان کی بلکہ مہربانی ہے. سنی اتحاد کونسل ہو, MWM ہو, آپ کی جماعت اسلامی ہماری آپشن میں تھی, شرانی گروپ بھی تھا, تو ظاہر خان صاحب اندر تھے. 11th آور میں ہم نے فیصلے لینے تھے. MWM کا فیصلہ لیا, آپ نے دیکھا کتنا کریٹیسزم آیا, ہمیں پتہ نہیں کس کس سے وہ کنیکٹ کر دیا گیا. سو فیصلہ وہ بھی غلط نہیں تھا. خان صاحب نے تینوں چاروں آپشنز دی تھی, اس کے تابع ہوا. لیکن یہ کیا عجب مذاق ہے کہ آپ نے پہلے دھاندلا کیا, 2/3 میجورٹی چھینی آپ لوگوں نے, عوام کی توہین کی, عوام کو سمجھا کیڑے مکوڑے ہیں, اور ابھی سیٹیں ہم جیت کر آ رہے ہیں اور آپ نشستیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا حق ہی نہیں ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ظلم اور جبر کا نظام ہے. بندوق کے ذریعے نظام کو ہائی جیک کیا گیا. سنی اتحاد کونسل سے نہ بھی ہوتا, کسی اور سے ہوتا نشست پھر بھی. اچھا, یہ سنی اتحاد کونسل والی یہ خواتین نشستوں والی بات چھوڑ دیں. یہ فارم 47 کیا ہے؟ وہ کس کا قصور ہے؟ یعنی کہ جیتی ہوئی سیٹیں آپ نے سنا کو ری کاؤنٹنگ میں 30-40 لوگ کاسٹ لسٹ میں. دیکھیں, اس وقت نہ کوئی آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کوئی ادارے ہیں, نہ کسی عدالت سے ہمیں کوئی توقع ہے. پورا سسٹم عمران خان جو پاکستان ہے اس کو توڑنے میں لگا ہوا ہے, جھکانے میں لگا ہوا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, عمران کو اب جھکاتے جھکاتے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, جو سیٹیں جیت کے نوٹیفیکیشن ہو گیا, حلف لے لیا, پھر وہ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کا قصور ہے. عید کے بعد کوئی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل بالکل ہو رہی ہیں. اس کا آخری حل ہے یہ کہ جب ہمیں کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا, الٹیمیٹلی عوام کی طرف دیکھیں گے اور عوام کو موبلائز کریں گے. اور باقی پارٹیاں بھی اپنے طور پہ, JUI اپنے طور پہ کر رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو جو بھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے گا, یہ بالکل آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی اور راستہ نہیں بچا, نہ یہ بچنے دے رہے ہیں, کیونکہ یہ امید ختم کر رہے ہیں. یہ اداروں سے ہمیں فیصلہ انہوں نے کیا ہوا کہ انہوں نے ریلیف نہیں دینا. ایک ہی یہ بتا دیں کہ اب سنا نیا فیصلہ آیا ہے علی امین گنڈا پور کے پارٹی چیئرمین سے ملنے کے بعد کہ اب وکلا جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں لیں گے, سیاسی قیادت ڈیسیژن لے گی پارٹی کے. نہیں, دیکھیں انصاری سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لیڈر تو ایک ہی ہے نا, وہ جیل کے اندر ہے. ان کو وکلا زیادہ مل سکتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے, اور پھر ظاہر ایک بہت بڑی پارٹی ہے, ایشوز بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب پارٹی قیادت بھی سین پہ آ گئی ہے. بہت سارے 99% لوگ تقریباً آ چکے ہیں. وکلا اور یہ سب کمبینیشن کے ساتھ ہی چلے گا. کہیں پہ ان کی چونکہ بہت زیادہ تھی پہلے وکلا کی, تو اب چونکہ پارٹی قیادت سین پہ آ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی. یہ سینٹ کی نشستوں کے حوالے سے کوئی تنقید ہو رہی ہے کہ حامد خان ایڈوکیٹ اور جو زلفی بخاری کو دیا گیا اس سے زیادہ عمر سرفراز چیمہ کا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا حق تھا کہ انہیں جیتنے والی نشستوں پہ لایا جاتا. عمر چیمہ کو کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جس سیٹ پہ سن جوید کینڈیڈیٹ ہے وہاں جیتنے کا چانس ہی نہیں ہے. انصاری صاحب دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے پارٹی قیادت نے, خان صاحب نے فیصلہ کیا, تو ہر کسی کا اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. جو سرکار عمر چیمہ کی جو قربانیاں ہیں, جو باقی لوگ جو جیل کے اندر پڑے ہیں, سب کی بہت قربانیاں ہیں. تو سیٹیں تو مخصوص ہیں, 2 یا 3 ٹوٹل سیٹیں ہیں. یہ سینٹ اگر ختم بھی ہو جائے گا تو آگے بھی بہت ساری نشستیں ہیں. ہر جگہ پارٹی کے اندر بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہارڈ برننگ کسی کی ہوگی بھی, اختلاف ہوگا بھی, لیکن مخصوص سیٹیں ہیں 2 یا 3, اس کے علاوہ آپ کل کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حامد خان کی
پارٹی کے لیے قربانی نہیں ہے یا زلفی بخاری کے لیے نہیں ہے یا باقی لوگ کم ہیں. ڈیفینیٹلی جو لوگ اس وقت ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں جیلوں کے اندر ہے ڈیفینیٹلی ان کو پرہیز حاصل ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے پارٹی کا تو ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ تو شوکت بسرا جو کہہ رہے تھے کہ سینٹ نشستوں کا معاملہ ہو یا دیگر جو پارٹی کی قیادت کے فیصلے ہیں وہی سب کو تسلیم کرنے ہیں اور انہی کے تحت آگے بڑھیں گے اور امید ختم کی جا رہی ہے اس لیے ہم عید کے بعد عوام کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوں گے. جی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.